الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر بیان گزر چکا، کافروں کے متعلق بھی اور منافقین کے متعلق بھی، اور مثالوں کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھا دیا کہ پکے منافقین کی مثالیں اور کچے منافقین کی مثال۔ لیکن منافقین پکے ہوں یا کچے، بہرحال منافق ہی ہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام کے بارے میں اگر شک بھی آ جائے تو بھی آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو بالکل یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تو اس درجے کا ہو کہ جو چیزیں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اس کے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ مثال کے طور پر، ظاہری طور پر یہ دنیا میں یہ چیزیں انہونی نظر آتی ہیں اور مشکل نظر آتی ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ اونٹ کو اگر سوئی کے ناکے میں سے گزارنا ہو، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ گزار سکتے ہیں کہ نہیں گزار، ہم گزار سکتے ہیں۔ اب کیسے گزاریں گے وہ ہماری عقل سے اوپر کی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ مخلوق میں سے کوئی اس پر قادر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ بھی قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں تو اگر آپ شک بھی کریں گے کہ اللہ گزار سکتے ہیں کہ نہیں تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی کام کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ قادر نہ ہو۔ تو بہرحال کفر کی چیزیں چاہے وہ ہلکے درجے کی بھی ہوں تو وہ ہلکی نہیں ہوتی، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایمانیات یہ چیزیں بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ کسی بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ موت کے وقت میں لوگ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ خیر انہیں دلائل دے رہا تھا، تو ظاہر موت کے وقت میں حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، اب انسان بھی پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو ان کے کسی استاد کو پتہ چلا کہ وہ دلائل دے رہے ہیں توحید کے، تو سمجھ گیا استاد کہ بھی شیطان ظاہر ہے اس وقت کوشش کرتا ہے انسان کو توحید سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے سب سے زیادہ مضبوط اور بڑی بنیاد وہ توحید ہے۔ توحید اور رسالت، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ دو بنیادی سب سے بڑے پلرز ہیں اور سب سے مضبوط چیز ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو ان بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی اپنے شاگرد سے اس وقت موت کے وقت، کہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کیونکہ انسان کی عقل کسی حد تک کام کرتی ہے، ہر چیز کو آپ عقل پہ نہیں سمجھ سکتے، انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ تو ایک محدود چیز لامحدود جس کی حد نہیں ہے، اس کا احصاء کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پورے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟
ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑی سی عقل ہے، چھوٹی سی عقل ہے، ایک اس کی حدود ہیں، آپ کا دیکھنا محدود ہے، دیوار سامنے مجھے نظر آتی ہے، اس کے آگے کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کے سننے کی صلاحیت محدود ہے، کسی حد تک آپ سنتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں سنتے۔ آپ کی آواز آپ کسی حد تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ محتاج ہیں کہ آپ اسپیکر لگائیں، دوسری چیز استعمال کریں۔ تو ہر چیز آپ کی محدود ہے۔ اسی طرح آپ کے سمجھنے کی، سوچنے کی، آپ کے تجربات کی جو سمجھ ہے وہ بھی محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، لہذا اس کو سمجھنا یہ انسانی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ سنا کہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اگر مجھے سمجھ میں نہیں بھی آئے گا کسی موقع پر، اور میری عقل کام نہیں بھی کرے گی کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر بھی میں اللہ کو مانوں گا، اور اللہ کو ایک مانوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو مشرکین اور کافر اور منافقین کی اس تمہیدی بات کے بعد اللہ تعالیٰ اس بنیادی بات کو جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے، توحید کو، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ یا حرف ندا ہے جو خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور ایو یہ منادہ حرف ندا کے بعد جو آتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ اصل میں بہت زیادہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو بیان فرماتے ہیں اور اس کو بہت ایک اہمیت دینا چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے، تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ندا کا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو الناس جو ہے یہ ایھا کا بدل ہے، جیسے میں نے بدل و مبدل میں پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ جی آپ کے بھائی صاحب عبداللہ آ گئے، ٹھیک ہے، تو اب بھائی صاحب اس سے مراد عبداللہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ عبداللہ صاحب آ گئے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الناس، یا ترجمہ اس کا یہ کریں گے اے انسانو، ایھا کی جگہ انسان اس کا بدل ہے۔ تو اے انسانو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدوا یہ امر کا صیغہ ہے، اعبد ایک آدمی کو اگر آپ نے کہنا ہو عبادت کرو، اور اعبدا اگر دو کو کہنا ہو، اعبدوا بہت ساروں کو کہنا ہو کہ تم سب عبادت کرو۔ ربکم، کم یہ جمع کے لیے ضمیر ہے مخاطب کی، جس کے یعنی ایک کو آپ نے بات کرنی ہو تو ربک تمہارا رب، اور ربکم جمع کے لیے تم سب کا رب۔ تو عبادت کرو تم سب کے رب کی، یعنی اپنے رب کی۔ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، تو اب تم سب کے رب کی عبادت کرو، تو یہ تو اردو میں صحیح نہیں بیٹھے گا، تو اس لیے آپ ترجمہ کریں گے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی تم سارے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اچھا، عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ رکھا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ عبادت میں تقریباً 3 چیزیں عام طور پر شامل ہوتی ہیں کہ اس کو ایک مانو، توحید، کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، سارا نظام کائنات وہ اکیلے چلا رہا ہے، اکیلے اس نے بنایا ہے، اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ عبادت میں تینوں باتیں داخل ہیں کہ اس کی توحید ہو، اس کو اکیلا مانو، اور اس کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر، اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اچھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ عبادت کس کی ہوگی، عبادت کس کی ہوگی، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے۔
تو اس میں اگلی آیات میں 2 چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، اور دوسرا یہ کہ رزق کون دیتا ہے تمہیں، تمہاری نیڈز اور تمہاری ضروریات کون پوری کرتا ہے. جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی. تو اگر کوئی اور ایسا ہے کہ جس نے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں کچھ بنائی ہوں تو ٹھیک ہے، اس کی بھی عبادت کر لو، اس کو میرے ساتھ شریک کر لو. اگر تمہیں کوئی اور روزی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی شریک کر لو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر میری ہی عبادت ہوگی، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ملا کے پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کرو اپنے رب کی. اچھا، رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اعبدوا اللہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کی عبادت کرو. لیکن رب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رب کے اندر تربیت کا ایک معنی ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں شروع سے لے کر، ابتدائی پوائنٹ سے لے کر آخر تک تمہیں بناتا بھی وہ ہے اور تمہاری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے، اور تمہاری ضرورتوں کو وہ جانتا بھی ہے کہ کس وقت تمہاری کیا ضرورت ہے. تم پیدائش سے پہلے جب رحم میں تھے اس وقت تمہاری ضروریات کیا تھی، اور وہ ضروریات کیسے اور کہاں سے پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے. اور اللہ نے وہ تمام ضروریات تمہاری پوری کی ہیں. اس وقت کوئی اسباب ظاہری نہیں تھے تمہارے پاس کہ یہ فلاں نے دیا اور فلاں نے بنایا. اب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہم اس کو کچھ تھوڑا بہت ہاتھ مار لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کیا، میں نے کمایا، میں لے کر آیا، اور میری بیوی نے پکایا، فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب کے نام آ جاتے ہیں. پیدائش سے پہلے تو کوئی سبب وہاں کام کرتا نہیں انسانی. تو شروع سے لے کر آخر تک تمام نظام چلانے والا، سب کچھ مہیا کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور پیدا کرنے والا، بنانے والا بھی وہی ہے. تو وہ جو سارا نظام تربیت چلانے والا ہے اسی کی عبادت کرو. الذی خلقکم، آگے اس کی دلیل دی ہے. الذی اس میں موصول ہے، خلق یہ ماضی کا صیغہ ہے، کم یہ مخاطب کے لیے ضمیر ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو بامہارہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی. لیکن جب الذی آگے آ رہا ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ کس انداز سے ہوگا. تو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ والذین، ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں. جتنی امتیں، جتنے انسان تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. تمہارا خالق بھی وہ اور ان کا خالق بھی وہ. ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے بنایا، تم سے پہلے والوں کو کسی اور نے بنایا، یا کوئی بیچ میں ایک امت ایسی گزری ہو جس کو کسی اور نے بنایا ہو. تو کائنات کا ایک بھی بچہ کسی اور نے نہیں بنایا، کسی ایک کو بھی کوئی ایک آنکھ کسی اور نے نہیں دی، کسی کا ایک کان بھی کسی اور نے نہیں بنایا. تمام انسانوں کے تمام اعضاء اور تمام اجزاء وہ اسی اکیلے اللہ نے بنائے ہیں. تو الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، جس نے تمہاری تخلیق کی، اور صرف تمہاری نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے آئے ہیں، جتنی امتیں، جتنے لوگ، مرد ہو یا عورتیں ہوں،
ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، لعل جو ہے اس کو یہ ترجی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جیسے امید ہوتی ہے کسی چیز کی کہ امید ہے، تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، امید ہے تم متقی بن جاؤ۔ اور ایک یہ علت کے بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے۔ تو اس کو حرف تعلیل بھی کہتے ہیں، حرف ترجی بھی کہتے ہیں، رجا امید کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو جب کوئی امید والی صورت ہو تو وہاں لعل استعمال کرتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، تتقون وہی جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا، تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تو انسان کی ذات سے متعلق دلیل تھی کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانی ذات سے متعلق۔ اب انسان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے نظام سے متعلق کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ ذات یا وہ رب، جعل لکم، جعل یجعل، جعل ماضی کا صیغہ ہے، بنانا اس کے معنی، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، فرش، جیسے انسان بستر بچھا کے یا کوئی چیز بچھا کے اس پہ بیٹھتا ہے، اس پر سوتا ہے، اس پر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے آرام کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اور فرش کی صورت بنا دی اس کی، اور تمہارے لیے اس پر یعنی آرام کی تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بستر پر تو صرف آدمی سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، لیکن زمین ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنا دی کہ آپ اس پر سونا چاہیں تو سو جائیں، اس پہ کچھ اگانا چاہیں تو اگا لیں، اس پر مکان بنانا چاہیں تو مکان بنا لیں، تو جو بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں۔ تو ظاہر انسان کو رہنے کے لیے نیچے فرش بھی چاہیے، اوپر چھت بھی چاہیے، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا، جعل لکم الارض وجعل لکم السماء، یہ واو جو ہے یہ پچھلے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، تو یہ واو کے ذریعے سے جیسے الارض ہے ایسے والسماء ہے، ٹھیک ہے، یہ جعل جو عمل کر رہا ہے ارض میں اس کو منصوب کر رہا ہے، مفعول ہے، تو ایسے ہی وہ عمل کر رہا ہے سماع میں، ترجمے کے لحاظ سے بھی، الفاظ کے لحاظ سے بھی، یہ کام جو ہے یہ واو کر رہا ہے، والسماء، اس لیے واو کو حرف عطف کہتے ہیں، جو پیچھے سے جوڑ رہا ہے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، بنا۔ وانزل من السماء ماء، اور انزل ینزل نازل کرنا، اتارنا، برسانا، جو بھی آپ اس کا معنی کر لیں۔ کہاں سے؟ من السماء، من سے کے معنی میں حروف جارہ میں سے ہے، من السماء آسمانوں میں سے، ماءً پانی، ٹھیک ہے، وانزل اور اتارا، برسایا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، ٹھیک ہے، پانی برسا کر پھر فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، فأخرج، اخرج یخرج، کسی جگہ سے کوئی چیز نکالنا، باہر نکالنا، تو پھر اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، فأخرج به نکالا، به میں جو ہی ضمیر ہے وہ راجع ہے،
بارش کی طرف، ماء کی طرف، پانی کی طرف، ٹھیک ہے، ماء پانی کو کہتے ہیں عربی میں. فأخرج به، پھر نکالا، به اس پانی کے ذریعے سے. با سببیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حروف جارہ میں سے، پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو فأخرج نکالا پھر، به اس پانی کے ذریعے سے. یہ پانی ترجمہ یہ ہی کا کریں گے، ہی سے مراد وہ پانی ہے. جس سے پہلے کسی چیز کا تذکرہ گزر جاتا ہے تو پھر آدمی اس کا بار بار نام نہیں لیتا. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے، بعض اوقات ایک لفظ گزر جاتا ہے تو اس کی طرف پھر ضمیر کو راجع کرتے ہیں. فأخرج به، پھر نکالا، به اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھل. من سے کے معنی میں آتا ہے پھلوں میں سے، لیکن اردو میں جب محاورہ ترجمہ با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یہی کریں گے کہ پھل نکالیں. ٹھیک ہے، وہ عربی کے اسلوب کے لحاظ سے میں نے استعمال ہوتا ہے. فأخرج به من الثمرات، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھل. رزقا لکم، تمہارے لیے، بطور غذا کے، بطور رزق کے، کہ ان پھلوں کو تم استعمال کرتے ہو، ان کو تم کھاتے ہو، اور مختلف تمہارے جسمانی جو ضرورتیں ہیں وہ اس سے پوری ہوتی ہیں. اب یہ دو چیزیں بیان ہو گئیں. ایک تو یہ کہ تخلیق، تمہاری پیدائش، تم سے پہلوں کی پیدائش، بنانا، یہ بھی اللہ نے کیا ہے، اور جو تمہارے روزی کا انتظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب جب یہ دونوں چیزیں جس نے کی ہیں تو فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا، اب نہ بناؤ، جعل یجعل کے معنی بنانا، ٹھیک ہے، نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ، یہ اس کو نہیں کہتے ہیں. ایک ہے نفی اور ایک ہے نہیں. نفی تو یہ ہوتی ہے مضارع کا جو صیغہ جسے آپ نے پڑھا ہے، جعل یجعل، تجعلون ہوگا، فلا تجعلون، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نہیں بناتے ہو یا نہیں بناؤ گے. پریزنٹ اور فیوچر دونوں ترجمے ہوتے ہیں، تو اس کو نفی کہتے ہیں، نفی ہو رہی ہے اس کی. اور یہ نہیں میں ہوتا ہے آپ کسی کو روکتے ہو کہ نہیں کرو گے، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، تو اس کو نہیں کہتے ہیں. یہ نہ کرنے کا آپ آرڈر دے رہے ہیں، جیسے امر ہوتا ہے تو یہ نہ کرنے کا آرڈر ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ نہیں میں وہ مضارع کا جو نون ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے. تو تجعلون تھا، اس میں نون حذف ہو گیا، تجعلوا، فلا تجعلوا، نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، کوئی مقابلے والا، کہ اللہ جیسا بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ آپ اس کو دو، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو آپ بناؤ، تو یہ آپ نہ کرو. ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو اور تمہیں علم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بنایا نہیں ہے، اور تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی کھلا نہیں رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مد مقابل بھی آپ نہ ٹھہراؤ. بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت ذہنی لحاظ سے چونکہ کمزور ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے بھی شیطان نے دلیلیں بنائی ہوئی ہیں. کیونکہ شروع میں جب بت پرستی شروع ہوئی تھی تو وہ اسی طرح ہوئی تھی کہ بھی یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس کی صورت بنا لی، اور شیطان کے بڑے داؤ ہوتے ہیں. تو ابتدا میں خانہ کعبہ کے اندر جو اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ وہاں کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو پتھر بنا دیا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے پھر لوگوں کے دل میں ڈالا کہ بھی دیکھو یہ تو وہ تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے. شیطان نے لوگوں کے دلوں میں کہا بھائی تو نیک لوگ ہیں، خانہ کعبہ میں یہ دیکھو ان کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کے کونے پر رکھ کے ان کی عبادت کرو، ان کی تعظیم کرو.
شروع میں تو ان کی صرف تعظیم ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ پھر ان کو سجدہ شروع ہو گیا. تو پھر بھئی یہ ایک طرف تو ہیں لیکن دوسری طرف جب جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتے, تو چلو ان کی جیسے بنا کے وہاں بھی رکھ دو, پھر یہ کہ فلاں فلاں جگہ پر بھی رکھ دو تاکہ جہاں پر ہو تو وہیں کر لیا کریں. اس طرح کر کے 360 بت بن گئے. تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں لوگ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے ہر انسان کی, پیغمبر کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے کہ کہاں تک آپ نے ان کا احترام کرنا ہے. ظاہر ہے وہ پیغمبر بہت بڑی ہستی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے حد سے بڑھا لیں. جس سے جو محبت جس حد کی ہے, جس لیول کی ہے, وہی اسی کو محبت کہیں گے. اس سے اگر آپ ہٹ جائیں گے تو پھر وہ محبت نہیں کہلائے گی. جیسے اپنی ماں سے محبت ہے, وہ اس کا الگ ایک انداز ہے, الگ ایک لمٹ ہے. بیوی سے محبت الگ ہے, بہن سے محبت الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب کو اسی لیول پر رکھیں گے کہ جس لیول کی ہے. تو انبیاء علیہ السلام سے محبت الگ ہے, نیک لوگوں سے محبت الگ ہے, اولیاء اللہ سے محبت الگ ہے. تو شیطان بعض اوقات اس میں اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ اس میں بھی شرک کی طرح کی چیزیں شروع کرا دیتا ہے. بعض لوگ بزرگوں کے مزارات پر جا کر سجدے کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی یعنی ان سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ آپ ہماری فلاں نیڈ پوری کر دیں, فلاں ضرورت پوری کر دیں. تو شرکیہ نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. جو چیز شرک کے طرف, شرک کی بو جس سے آ رہی ہو نا, اس سے بھی روکنا چاہیے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو نہ بناؤ. اور دلیل پہلے بتا دی, یہ سبب اور مسبب دونوں بیان کریے. فا جو ہے فلا تجعلوا, بس نہ بناؤ, تو یہ فا سبب اور مسبب کو جوڑنے کے لیے آتا ہے کہ پہلے ایک سبب بیان کر دیا, بھئی کیوں نہ بناؤ, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو وجہ پہلے بیان کر دی کہ دیکھو جو بنانے والا ہو اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہو, عبادت کے لائق وہی ہوگا. اور یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, بس نہ بناؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادا کوئی مد مقابل. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور جب کہ تم جانتے ہو. واو حالیہ ہے اس حال میں کہ تم جانتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو, یہ حال ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. آگے اب چونکہ اسلام صرف توحید سے پورا نہیں ہوگا بلکہ توحید کے ساتھ رسالت پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. اگر ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے اور بہت ہائی لیول کی اس کی توحید ہے, لیکن اگر وہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں مانتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتا, تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اس لیے جو شیطانی قوتیں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان ایمانی چیزوں میں کمزوری پیدا کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل جوڑا ہوا ہے. جیسے توحید تک پہنچنے کے لیے آپ کو رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ رسالت کو نہیں مانتے تو آپ توحید پر بھی نہیں رہ سکتے, کیونکہ توحید تو سکھائی آپ کو کس نے ہے, پیغمبر نے سکھائی ہے. اگر آپ پیغمبر کو نہیں مانیں گے, پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے, تو آپ توحید پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں. تو یہ انسان تک یہ ایک تسلسل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا ہے, پھر انبیاء کی صحبت کے لیے اللہ نے صحابہ کو پیدا کیا ہے. صحابہ کی زندگی آگے منتقل ہوئی ہے فقہا کی طرف, تابعین کی طرف. تو یہ تسلسل کے ساتھ امت سے یہ دین پورا جڑا ہوا ہے. تو جو شیطانی ذہن کے لوگ ہیں اور شیطانی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. وہ اسٹارٹ لیں گے فقہا سے کہ یہ فقہا کہاں سے آ گئے, یہ مذاہب کہاں سے آ گئے. وہ اس طرح کر کے آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے. جب آپ کو فقہا سے کاٹ دیں گے تو پھر دوسرا اسٹیپ ان کا ہوتا ہے
کہ آپ کو صحابہ سے کاٹ دیں، پھر وہ صحابہ پہ حملہ کریں گے کہ یہ صحابہ تو کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ، اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں سے نکالیں گے۔ پہلے فقہا کی عظمت نکالیں گے، فقہا کی عظمت کے بعد پھر صحابہ کی عظمت نکالیں گے، پھر جا کے وہ رسالت پر حملہ کریں گے کہ بھئی صرف قرآن ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں، آپ بھی اس زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور آخر میں آپ کو کہیں گے کہ بھئی صرف قرآن کافی ہے تمام چیزوں کے لیے، نبی کی باتوں کی کیا ضرورت ہے، حدیث کوئی اتھینٹک تو نہیں ہے، فلاں ضعیف ہے فلاں ضعیف ہے فلاں ضعیف ہے، اس طرح کر کے آپ کا اعتماد حدیث پر سے ختم کریں گے، اور پھر آخر میں جا کے قیامت سے پہلے وہ کہہ دیں گے قرآن کس کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اصل میں نیچے درجے سے شروع ہو کر اوپر تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور بنیادی جو چیزیں ہیں اس پر پھر یہ حملہ کرتے ہیں۔ تو پھر رسالت کو بیان کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں صداقت قرآن بھی ہے اور اثبات رسالت بھی ہے، کہ اگر تم، جس طرح کہ مشرکین کا ایک ذہن تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ قرآن اپنی طرف سے نعوذ باللہ گڑھ کر آتے ہیں، خود بنا کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس بات میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یعنی قرآن شریف، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دو اس جیسی۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود بنا کر لاتے ہیں تو تم بھی تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے شاعر ہو، الفاظ کا ہیر پھیر جانتے ہو، وہ تو ایک امی ہیں اور تمہارے تعلیم کے لحاظ سے وہ تعلیم جو تم حاصل کرتے ہو وہ تو انہوں نے حاصل نہیں کی ہے، تو جب وہ لا سکتے ہیں چیز تو تم بھی لا سکتے ہو گے، کر کے لے آؤ اگر ایسی بات ہے تو۔ ان کن تم، اگر ہو تم، ٹھیک ہے، کان یکون ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، ان اگر ہو تم فی ریبن، شک میں، ریب کے معنی شک، وہ فی حرف جر ہے، اگر تم شک میں ہو، مما اصل میں من ما ہے، اس پہلے بستہ کی تفصیل شاید گزری ہے، من ما، اس بات میں، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، نازل کیا، جو متکلم کا صیغہ ہے، نزلنا، اس کو نازل کیا ہم نے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ انداز نہیں رکھا کہ میں نے نازل کیا، نزلتو ہونا چاہیے، میں نے نازل کیا، نزلنا یہ ایک تعظیم کے لیے اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، عبدنا ہمارا بندہ، ٹھیک ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبدی میرا بندہ اور عبدنا ہمارا بندہ، تو بامہار ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اپنے بندے پر، علی عبدنا اپنے ہمارے بندے پر ہم نے نازل کیا، نہیں اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا۔ اس میں بھی ایک اظہار محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا جس قرآن کو اگر تم اس کے بارے میں ریب میں ہو، شک میں ہو اور تمہیں شبہ ہے کہ یہ وہ اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ایک صورت، بِسُورَةٍ یہاں نکرہ استعمال کیا ہے سورہ، تو یہ جو نکرہ استعمال کرنا ہے یہ عربی میں تقلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، کم، یعنی کچھ تھوڑا سا ہی تم بھی بنا کے لے آؤ، چھوٹی صورت لے آؤ، ٹھیک ہے، پورا قرآن تمہارے سامنے ہے تو قرآن میں سے تھوڑی سی تم بھی کچھ چند آیتیں بنا کے دکھا دو، انا اعطینا ہی بنا کے دکھا دو، جو اس طرح کی کوئی صورت، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یعنی معجز قرآن بنایا ہے اور معجز کتاب ہے کہ اس کا مقابلہ کائنات کا کوئی نہیں کر سکتا، نہ ایسی بلاغت، نہ ایسی فصاحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وہ ہوتا تھا کہ
شعراء اپنے اشعار بنا کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر جو بڑے شاعر ہوتے تھے وہ آ کے اس کو سب کو پڑھتے تھے. جن کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا پھر اس کو لٹکا رہنے دیتے تھے، پورے سال وہ لٹکا رہتا تھا اور باقی اشعار کو اتار دیتے تھے. تو ایک سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ بھی لٹکا دو. وہ لکھ کے لٹکا دیے گئے. تو اس زمانے کا جو فیصلہ کرنے والا بڑا شاعر تھا وہ آیا، سب اشعار اس نے پڑھے، اور جب یہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو بے اختیار کہنے لگا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہے تحریر ہے یہ کسی انسان کی نہیں ہے. تو بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں تو حق بات اور صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. بعض اوقات سمجھ میں آتے ہوئے بھی آدمی ضد کی وجہ سے یا کسی بھی گناہوں کے اثرات کی وجہ سے وہ انکار کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم بھی ایسی کوئی چھوٹی ایک صورت، بصورتن تنکیر، کہ تم بھی کوئی ایسی چھوٹی صورت بنا کے دکھا دو اس جیسی، من مثلہ، اس کے مثل. اور وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دعا یدعو بلانا پکارنا، بلاؤ، وَدْعُوا اور بلاؤ، اکیلے نہیں. اکیلے اگر نہیں کر سکتے، بعض اوقات آدمی اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا تو چلو 2-4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی مل کے کر لو. تو تمہیں اس کی پوری اجازت ہے کہ پوری دنیا میں سے جتنے انسان بلانے ہیں انسان بلا لو، جتنے جنات بلانے ہیں جنات بلا لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے مدد مانگ لو، جو بھی اسباب استعمال کر سکتے ہو دنیا کے سارے استعمال کر لو، سب کی عقلیں جمع ہو جائیں، سب کی سمجھ دانشیں جمع ہو جائیں اور مل کے ہی چلو بنا لو، اکیلے اگر نہیں کر سکتے. تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو. اور شاہد کی جمع شہداء، اس کے معنی حاضر کے بھی آتے ہیں، تمہارے ساتھ جو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، یا جن سے تم مدد مانگتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلا لو تم ان سب کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس چیز میں سچے ہو؟ کہ تم نے دعویٰ کیا ہے اور تم نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں. تو اگر تم اپنے اس شبہ میں سچے ہو تو تم بھی کر کے دکھا دو نا. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر قرآن میں دیا ہے، آگے انشاءاللہ آتا رہے گا. اور اس بات قرآن اور اس بات رسالت اور صداقت قرآن اور توحید کی باتیں قرآن میں چونکہ یہ بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہیں، اس لیے بار بار مختلف واقعات کے ذریعے سے، مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ بار بار، تو اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے، بنیاد ہی یہی ہے. کیونکہ دین ہمارا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کی وسعت سے باہر ہو، ایک لمیٹڈ چیزیں ان کو دی ہیں. ہر جگہ دنیا میں بھی دین دے دیا مخصوص کہ بھائی یہ ہے، آسان ہے، سب کر سکتے ہو، ہر آدمی کر سکتا ہے. قبر کے اندر بھی مخصوص سوالات ہیں، یہ نہیں کہ بھی پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جائے گا. 50 سوال ہوں گے، 100 سوال ہوں گے. بھی 60 سال 70 سال 80 سال گزاری، اسکول کالج میں 1 سال گزارتے ہو تو کتنے سارے سوالات ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کون سا سوال آئے گا، کتنی تیاری کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے 70 سال زندگی گزاری ہے تو اس کو پتہ ہے کتنے سوال قبر میں آنے چاہیے. نہیں تو ایسے مبہم نہیں چھوڑا، بتا دی کہ بھائی یہ سوالات ہوں گے، قیامت کے دن کے یہ سوالات ہوں گے. تو انسان کو اتنا پریشان نہیں کیا کہ انسان تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ ایک ٹریک پہ نہیں چل رہا، پریشان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز ایک لمٹ میں دے دی ہے کہ بھئی یہ دیکھو چند چیزیں ہیں، زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، اسی پر ایمان لے آؤ، اسی پر محنت کر لو، بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت اور اس بات قرآن اس کو بار بار بیان کیا بڑی تاکید کے ساتھ. تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے،
شرک کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ نیک انسان ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے اس کی قبر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں مانگنا صرف اللہ سے ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ میں ایک دفعہ ترجمہ اور کر دیتا ہوں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، عبادت کرو تم سارے، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے پیدا کیا تم سب کو، والذین من قبلکم، اور وہ رب جس نے پیدا کیا ہے تم سے پہلوں کو۔ خلقکم دونوں میں معنی کے لحاظ سے لگے گا واو کے واسطے سے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ حرف ترجی کہلاتا ہے، یا پھر یہ علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ جعل لکم، یہ جو فعل ہوتا ہے اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے ہوا کی، کہ ہوا جعل، اس نے بنایا۔ اب وہ ضمیر کا مرجع پیچھے کیا ہے؟ پہلے جب گزر جاتا ہے بعد میں پھر ضمیر لوٹاتے ہیں، تو وہ ضمیر کا مرجع آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے، بعض اوقات ضمیر کا مرجع سمجھ میں نہیں آتا تو پورا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں ضمیر جو ہوتی ہے اس کا مرجع رب ہے، کہ وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، فرش، والسماء بناء، اور وہی جعل اس کے ساتھ بھی لگے گا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو، چھت، وانزل، اور نازل کیا اس نے، اتارا اس نے، برسایا اس نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، بس نکالا، فاخرج به، اس کے ذریعے سے، من الثمرات، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نکالا۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے سارے کام اس ترتیب سے ہوتے ہیں۔ من الثمرات، پھل، رزقا لکم، بطور رزق کے تمہارے، یا بطور غذا کے تمہارے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا، بس نہ بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اندادا، کسی کو شریک اور کسی کو اس کا مد مقابل۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنْتُمْ، اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، یعنی اس قرآن کے بارے میں، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی، پر، عبدنا، اپنے بندے کے، یعنی ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا، لے کر آ جاؤ تم بھی، اتا یأتو، اس کے معنی آنے کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ذہب یذہب کے معنی جانے کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد با لگ جاتا ہے کسی چیز پر تو پھر لے جانے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ لذہب بسمعہم، اللہ تعالیٰ لے گیا اس کی ان کے سننے کی طاقت کو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اتا یاتی، یہ آنے کے معنی میں ہے، لیکن جب اس کے آگے با لگ جاتا ہے تو پھر وہ لانے کے معنی میں ہوگا۔ تو فَأْتُو، لے آؤ تم، بصورتن، یہ آگے با لگ گیا، تو لے آؤ تم، بصورتن، کوئی صورت چھوٹی سی، بمثلہ، یہ چھوٹی سی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ نکرہ کا کر رہا ہوں، کہ سورج جو ہے نکرہ و معرفہ، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے شاید اگر آپ کو یاد ہو، اس میں اگر الف لام لگ جاتے، السورہ ہوتا تو پھر یہ نکرہ نہ ہوتا۔ تو ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، من مثلہ، اس کے مثل، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، تم اپنے مددگاروں کو، اور اس میں نے عرض کیا کہ اس میں سب داخل ہیں، چاہے وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی، انسان بھی، جنات بھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، مساعدین، مددگار جو بھی ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔